مرتبہ اس کانفلکٹ کے اندر برطانیہ نے اپنے آپ کو ایک طرح سے الگ رکھا ہے امریکہ کی ان انٹینشن سے، امریکہ کی طرف سے جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خورشید محمود قصوری صاحب موجود ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں اور سابق وزیر خارجہ بھی ہیں. بہت اچھے طریقے سے ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، تو ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا انالیسس کیا ہے. قصوری صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ اور ابھی جو ایک طرف ٹرمپ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں اور کافی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آپٹمسٹک فیلنگ آ رہی تھی مذاکرات سے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک بھی کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ تو بالکل ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو انہوں نے کہا ہے وہ سنا ضرور جا سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت جلدی کانٹرڈکٹ بھی کر دیتے ہیں. اب یہ کہ جی وہ بلاکیڈ کریں گے، کمال ہے. پہلے اعتراض ہو رہا تھا کہ جی ایران جو ہے وہ اس کو سلو کر رہا ہے، حالانکہ انہوں نے بلاکیڈ تو نہیں کیا تھا. وہ اجازت دے رہے تھے جہازوں کی، لیکن نسبتاً کم، کیونکہ وہ ٹول وول بھی کچھ سے ریسیو کر رہے تھے اور ابھی نیا سسٹم انہوں نے نہیں بنایا تھا. اب ٹرمپ صاحب نے نیلے پہ دل آئیے مارا ہے کہ ان کا میں اس کو بلاکیڈ کر دوں گا. اب بلاکیڈ کے جو نتائج ہیں وہ ساری دنیا کے لیے خدا نہ کرے یہ لمبا ہو، تباہ کن ہو سکتے ہیں. ابھی تو آئل اور گیس کی ہم بات کر رہے ہیں، دنیا میں قحط پڑ سکتا ہے، اللہ معاف کرے اگر یہ باز نہ آئے اور یہ لمبا چلا. کیونکہ فرٹیلائزرز جو ہیں، اگلی جو فصل مثلاً ہندوستان اور پاکستان اور میجر ایکسپورٹرز ہیں، انڈیا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، پاکستان بھی ایکسپورٹر ہے رائس کا. اگر اس کے پہلے نہ انہوں نے یہ سارا معاملہ کھولا تو پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہوگا. ان کو کسی نے بریف کیا یا نہیں؟ جی، ایگریکلچرل سیکٹر بڑا ہیویلی امپیکٹ ہوگا، فرٹیلائزرز کی جو ہے مینوفیکچرنگ وہ بڑی امپیکٹ ہوگی. اچھا سر، امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو ایڈوائز کر کون رہا ہے. جی سر، امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نیٹو اور یو ایس اے کے درمیان ایک رفٹ پڑتی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ رفٹ کتنی خطرناک ہے دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے تو نہیں خطرناک ہے، ویسٹرن الائنس کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے حساب سے جو جس طرح میں سوچتا ہوں، میرا تو یہ ہے کہ یہ جو الائنسز بنے تھے، وارسا پیکٹ اور نیٹو، یہ بنے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد. اور جب کولڈ وار ختم ہوئی، سوویت یونین کا انہدام ہوا، وارسا پیکٹ ختم ہو گیا، تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ نیٹو کو اسی کنڈیشن میں رکھا جاتا. اور پھر مزید یہ کہ جو آپ یوکرین کی جنگ کا دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیٹو نہ صرف وہاں رہا جہاں تھا، اس نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا فارمر سوویت یونین یا موجودہ روس کی طرف. تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ روس نے اس کو ریزسٹ کیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی. تو اس سے وہ تو دنیا کے لیے تو کوئی تباہی نہیں ہے. ہاں، مغرب کے لیے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہوگا، کیونکہ امریکہ کی جو لیڈرشپ میرے حساب میں تھی وہ ایز لیڈر آف ویسٹرن الائنس تھی. اور اگر وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو کر رہے ہیں، پہلے یوکرین کی پالیسی میں فرق تھا، اب انہوں نے کسی کو کنسلٹ ہی نہیں کیا. یہ جو ایران پہ انہوں نے حملہ کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ نیٹو ان کی سپورٹ کرتی. دیکھیں، نیٹو ایک ڈیفینسو الائنس ہے، اور نہ تو امریکہ پہ حملہ ہوا تو ڈیفینس ان کا کس لیے کرتے؟ حملہ تو انہوں نے کیا. نمبر 2، انہوں نے کسی کو وجوہات نہیں بتائیں، اینڈ گیم نہیں بتائی، مقصد آپ کا کیا ہے. امریکہ میں کسی کو نہیں بتایا. امریکہ کی ریپبلکن پارٹی میں بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے، امریکہ کی کیبنٹ میں بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. تو ویسٹرن الائنس اس میں کیا کرتا؟ نیچرلی ہر کوئی اتنی، جب آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کریں گے تو کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم رولز بیسڈ آرڈر ہیں، اور دوسری دنیا یعنی وہ تانا دیتے تھے کمیونسٹ سسٹم کو. نہیں، مورلی تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسے ان لافل قدم کو جو انٹرنیشنل لا کی نظر میں کمپلیٹلی اللیگل ہے، اور یہ تو امریکہ میں بھی بحث چل رہی ہے، امریکن ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی چل رہی ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر رہا ہے. تو اگر نہیں سپورٹ کر رہا نیٹو کے ممالک تو اچھا کر رہے ہیں، مورلی تو اچھی بات ہے.
اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر برطانیہ شامل باجا نہیں ہوا تو میں تو نہیں اعتراض کروں گا. فرانس نے بھی اعتراض کیا ہے, جرمنی نے بھی اعتراض کیا ہے, صحیح اعتراض کیا ہے. ساری دنیا تباہی کے کنارے پہ آ گئی ہے. اسرائیل کی یہ جنگ ہے. امریکن یو ایس اے, میں ایکچولی یہ پوائنٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں, شاید میں صحیح طرح پٹ نہیں کر سکتی سوال. یو ایس اے کے لیے جی یو ایس اے کا جہاں تک سوال ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو بہت بڑا دھکا لگے گا. ابھی تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, اور اس سے بڑا دھکا لگے گا اسرائیل کو. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک تھا, اس کی سب سے بڑی یہ طاقت تھی کہ امریکہ کا پبلک اوپینین اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا. اب جو ریسنٹ پولز ہے, اس سے پہلے 1.5-2 سال سے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل سے جان چھڑا رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو ساری دنیا کے یہودیوں کو مروا دے گا. اور جو سب سے بڑے وہاں کے تھنکرز ہیں, جوئش تھنکرز, ان میں سب سے بڑے تو برنی سینڈرز ہیں جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں, وہ خود یہودی ہیں. وہ کہتے ہیں تو دشمن ہے یہودیوں کا یہ جو ہے نیتن یاہو. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے نام کو اس نے ذلیل کر دیا ہے. اور جو بڑے بڑے یہودی تھنکرز ہیں امریکہ میں, وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, نوجوان یہودی بھی. ہاں تو پھر سوال یہ کہ سپورٹ انہیں کون کر رہا ہے؟ جو عرب پتی یہودی ہیں, جو کرسچن, جو جوئش زائنسٹ ہیں, جو کہ سپورٹ کرتے ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی وہ ان کی خوشنودی کے لیے, یہودیوں کی خوشنودی کے لیے نہیں, وہ لوگ جو فائنانس کر رہے ہیں, جو کہ اور ان کے ساتھ مل کے ایک طبقہ ہے کرسچن زائنسٹ کا, جن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی کے کئی لوگ شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ظہور پذیر دوبارہ ہوں گے جب یہ ہوم لینڈ میں چلے جائیں گے واپس, یعنی یہودی. اور وہ ان کی اپنی ریڈنگ بائبل کی ہے جو بہت سے کرسچنز کی نہیں ہے. تو وہ جب آپ مذہب کو لے آئیں اور وہ بھی ایک سپر پاور لے آئے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا حشر ہو رہا ہے ان کا ان کے لیے تو اچھا نہیں. امریکنز خود کہہ رہے ہیں. ایک کامنٹ میں آپ کا چاہوں گا آپ ہی کے پوائنٹ پہ, آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مینشن کیا کہ دھکا لگے گا اس سے امریکہ کو, اس سے بڑا دھکا لگے گا اسرائیل کو. اور صرف زائنسٹ لابی ہے جو اس چیز کو پش کر رہی ہے, بوتھ آن دا جوئش اینڈ دا کرسچن سائڈ. جو زائنسٹ لابی ہے صرف وہ اس چیز کو پش کر رہی ہے. کیا یہ دھکا راؤنڈ 2 کا, ٹاکس کے راؤنڈ 2 کا سیڈ بن سکتا ہے, روٹ بن سکتا ہے؟ دیکھیں جو پاکستان نے کیا وہ تو بہت اچھا کیا اور بڑا نوبل تھا. دنیا جنگ کے دھانے پہ کھڑی تھی, ہم نے ان کو اکٹھا کیا. یہ ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی ہے, پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. لیکن کیا یہ شاخسانہ ہوگا یا پہلا باب ہوگا ٹاکس کا؟ دوسری جو ٹاکس ہوں گی, دیکھیں جنگ سے تو کوئی معاملہ کبھی حل نہیں ہوتا. بالکل. جنگ ہار جیت بھی اگر ہو جائے, اس میں تو ہار جیت کا مشکل ہو لگے نظر آ رہا ہے, تب بھی میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. پاکستان آئی ایم شیور اسے کرنا چاہیے کہ پرائیویٹلی دونوں پارٹیوں سے رابطہ رکھے, اور رکھ رہے ہوں گے, مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے اسے ختم کرائیں, کیونکہ یہ جو بلاکیڈ انہوں نے کر دیا ہے یہ تو نیلے پہ دھیلا نہیں, نیلوں پہ پتہ نہیں کیا مار دیا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم ٹول دو گے تو جانے دیں گے, ان کا ہم رستہ ہی بند کر رہے ہیں. تو اگر فرٹیلائزر نہ آئی مہینے 1.5 میں, تو اگلا جو پیڈی کا سیزن ہے ساری دنیا میں تباہ ہو جائے گا.